بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں یوم شہدائے کشمیر کی بات کروں گا۔ کشمیر کے شہداء کی قربانیاں ضرور رنگ لائے گی۔ ان کی قربانیاں غاصب بھارت کے لیے موت کا سامان ہے۔ کشمیر میں آزادی کی کرن طلوع ہو چکی ہے۔ کشمیری شہداء نے قربانیاں دے کر اپنی آزادی امر کر دی۔ اب وقت آ چکا ہے کہ اقوام عالم، اقوام متحدہ اور دیگر انسانی حقوق کی علمبردار تنظیمیں کشمیر سے بھارتی ظلم و ستم کا خاتمہ کر سکیں۔ آج کے دن کی مناسبت سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان اور صوبائی حکومت اپنے کشمیری بہن بھائیوں، اپنی بیٹیوں، اپنے بچوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ میں آج کے دن یوم شہدائے کشمیر کی مناسبت سے تمام کشمیریوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جو سال ہا سال سے ظلم و بربریت کا سامنا کر رہے ہیں اور چٹان کی طرح ڈٹ کر کھڑے ہیں۔ یوم شہدائے کشمیر کے بعد میں قبائلی اضلاع کی بات کروں گا۔ قبائلی اضلاع کی ترقی حکومت خیبر پختونخوا اور وفاقی حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ وزیر اعلیٰ محمود خان کی قیادت میں قبائلی اضلاع کی ترقی دن دگنی اور رات چگنی جاری ہے۔ عوام کو روزگار کے مواقع فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ بہترین خدمات کی فراہمی حکومت خیبر پختونخوا کی ترجیحات ہیں۔ محکمہ بلدیات نے بھی قبائلی اضلاع میں 702 سیکٹریز بھرتی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مذکورہ سیکٹریز ولیج کونسل اور نیبرہڈ کونسل کی سطح پر بھرتی کیے جائیں گے اور شفافیت، میرٹ اور ٹرانسپیرنسی کو برقرار رکھنے کے لیے حکومت خیبر پختونخوا نے ایک ادارے کا انتخاب کیا ہے ایٹا کے ذریعے، جو کہ حکومتی ادارہ ہے، تاکہ شفافیت اور میرٹ کی بالادستی کو یقینی بنایا جا سکے اور قبائلیوں کے لیے، جو ہمارے قبائلی اضلاع کے نمائندگان ہیں، جو سال ہا سال سے محرومی کی زندگی بسر کر رہے تھے، ان کو برابری کے مواقع فراہم کیے جائیں۔ یہ 702 جو قبائلی اضلاع میں ولیج کونسل اور نیبرہڈ کونسل کے سیکٹریز ہائر کیے جائیں گے، یہ ایٹا کے ذریعے ہوں گے اور اس کی ریکروٹمنٹ کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ اس کے بعد کورونا کی صورتحال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ خیبر پختونخوا میں کورونا وائرس سے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 12 افراد جاں بحق ہوئے۔ صوبے بھر میں کورونا سے انتقال کرنے والوں کی مجموعی تعداد 1099 ہو گئی ہے۔ واضح رہے کہ جو یہ 12 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، اس میں 9 پشاور سے ہیں، اور جو 1099 کی مجموعی تعداد ہے، اس میں تقریباً 522 جو اموات ہوئی ہیں وہ ضلع پشاور سے ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 408 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ صوبے میں کورونا سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 30,486 ہے۔ کورونا وائرس سے 24 گھنٹے کے دوران خیبر پختونخوا میں 387 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ 387 خیبر پختونخوا میں کورونا وائرس سے الحمدللہ اب تک 21,158 متاثرہ مریض مکمل طور پر صحت یاب ہو چکے ہیں۔ میں نے جیسے پہلے عرض کی، پشاور میں کورونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 10,957 ہو گئی ہے، جس میں 522 افراد مجموعی طور پر انتقال کر گئے اور 9 افراد گزشتہ 24 گھنٹے میں انتقال کر گئے۔ صوبے میں اب تک مجموعی طور پر 21,158 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ میں اب ایس او پیز کے اوپر بات کروں گا۔ صوبائی حکومت نے کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ایک منظم طریقے سے ایس او پیز جاری کیے۔ کورونا کو قابو کرنے کے لیے حکومت کے ساتھ ساتھ عوام کے تعاون کی بھی اشد ضرورت ہے۔ حکومت کی بتائی گئی ایس او پیز پر عمل کرنا عوام کی ذمہ داری ہے۔ آپ کے اپنے خاندان کے لیے، آپ کے ارد گرد آپ کے چاہنے والوں کے لیے ان ایس او پیز پر عمل درآمد کرنا انتہائی ضروری ہے۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایات ہیں کہ کورونا کے سدباب کے لیے تمام اقدامات اور تمام وسائل کو بروئے کار لایا جائے، اور یہ جو اقدامات اور ایس او پیز وضع کیے جا رہے ہیں،
جا چکے ہیں، اس کے اوپر سختی سے عمل درآمد ہو. جہاں کہیں بھی عوام ایس او پیز کی خلاف ورزی کریں یا کر رہے ہیں، اس کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لیا جائے گا، اور ضلع انتظامیہ اس بارے میں بڑا مستعدی کے ساتھ کام کر رہی ہے. ان تمام کارروائیوں کی رپورٹ روزانہ کی بنیاد پر چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا کے آفس بھجوائی جاتی ہیں. میں آپ کو ایک کوئک سنیپ شاٹ دیتا ہوں. جون سے لے کر جولائی کے 12 دنوں تک صوبہ بھر میں 7,17,377 کارروائیاں کی گئی. 2,13,697 دکانوں، 13,079 انڈسٹریل یونٹس، 7,016 ٹرانسپورٹ اڈے، 1,09,975 مسافر گاڑیوں کو چیک کیا گیا. یہ ہماری جو ایس او پیز ہے اس کی عمل درآمد کے لیے یہ کارروائیاں ہوئیں. 1,71,654 وارننگز جاری کیے گئے. 77,885 کاروباری افراد کو جرمانہ کیا گیا، جبکہ 11,769 کاروبار اور یونٹس کو سیل کیا گیا جنہوں نے ایس او پیز کو فالو نہیں کیا. ان کارروائیوں کے نتیجے میں 3,52,26,626 روپے جرمانے کی مد میں وصول ہو چکے ہیں. اور ان جرمانوں کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ لوگوں میں ڈیٹرنس کریٹ ہو اور وہ ایس او پیز کو فالو کرنا شروع کر دیں. ضلع انتظامیہ کی جانب سے کی گئی کارروائیوں کے حوالے سے تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں. اب میں کورونا کے حوالے سے صوبے کے استعداد کار کیپیسٹی کے بارے میں آپ کو کوئکلی ایک سنیپ شاٹ پرووائڈ کرتا ہوں. صوبے میں اب تک 1,75,804 ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں. خیبر پختونخوا حکومت کورونا وائرس کے سدباب کے لیے ٹھوس اقدامات کر رہی ہے. صوبے میں ہسپتالوں کی استعداد کار ترجیحی بنیادوں پر بڑھائی جا رہی ہے. آپ کے سامنے ہے کہ پچھلے دنوں ایک کووڈ اسپیشلائزڈ ہاسپٹل کا انعقاد ہوا پشاور میں، اور پشاور انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی کا افتتاح بھی بہت جلد ہو جائے گا. اس وقت صوبے میں ٹوٹل 200 ہسپتال کورونا کے لیے مختص ہیں، جن میں ٹوٹل 5,440 بیڈز ہیں. 5,440. ان ہسپتالوں میں 1,500 بیڈز کے ساتھ آکسیجن کی سہولت بھی دستیاب ہے. صوبہ بھر کے ہسپتالوں میں کورونا مریضوں کے لیے ٹوٹل 353 وینٹیلیٹرز موجود ہیں. حکومت کی بہتر فیصلہ سازی اور عمدہ کارکردگی سے الحمدللہ خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت دن دگنی اور رات چگنی ترقی کر رہی ہے. ایک غیر سرکاری ادارے کے حالیہ سروے کے مطابق خیبر پختونخوا میں عوام کا پی ٹی آئی اور صوبائی حکومت کے اوپر زبردست اعتماد کا اظہار ہوا ہے. اس سروے کے مطابق 51% لوگوں نے باقی جماعتوں کے مقابلے میں پاکستان تحریک انصاف کو پسند کیا اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا. عوام کا یہ اعتماد اور پسندیدگی اس بات کی مظہر ہے کہ خیبر پختونخوا میں عوام تحریک انصاف کی حکومت کی کارکردگی سے مطمئن ہے. وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعلیٰ محمود خان کی کارکردگی سے اور ان کی پوری ٹیم کی کارکردگی سے مطمئن ہے. اور یہ تسلسل الحمدللہ پچھلے 2 سال سے نہیں بلکہ پچھلے 7 سال سے ٹرینڈنگ ہے. خیبر پختونخوا میں الحمدللہ کوئی بھی جماعت پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت کے قریب بھی نہیں آ رہی. یہ جو انڈیپینڈنٹ سروے ہوا ہے اس کے خدوخال سے یہ واضح ہوتا ہے کہ خیبر پختونخوا کی عوام، پاکستان تحریک انصاف کی صوبائی حکومت اور ہماری جتنی بھی تنظیمیں ہیں، جتنے بھی ورکرز ہیں، ان کی دن رات محنت، ان کی نظریے کے ساتھ وابستگی، منشور کے ساتھ وابستگی، یہ اس کا مظہر کرتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پہلے سے زیادہ پختونخوا میں مضبوط ہو چکی ہے. دوسری طرف جو دوسری جماعتیں ہیں وہ دن بدن اپنی مقبولیت کھو رہی ہیں، اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ نان ایشوز کے اوپر سیاست کر رہی ہیں. انہوں نے ہمیشہ عوامی فلاح و بہبود کے جو پروجیکٹس ہیں، جو عوامی فائدے کے لیے، جو عوامی سہولیات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو پروجیکٹس ہوئے ہیں، ان کو تنقید کا بلا وجہ تنقید کا نشانہ بنایا. یہ ان کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے انتہائی خوشی
کا وقت ہے پاکستان تحریک انصاف کے تمام کارکنوں کے لیے، لیڈرشپ کو، صوبائی حکومت کو یہ اعزاز جاتا ہے کہ خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت دن دگنی اور رات چگنی بڑھ رہی ہے۔ میں مختصراً جو لوکسٹ کی سچویشن ہے، ٹڈی دل، اس کے بارے میں عوام کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ ٹڈی دل کا مسئلہ جو کچھ عرصے سے درپیش تھا، اس کے حوالے سے ایک خوشائند خبر ہے کہ صوبائی حکومت نے ٹڈی دل کی حالیہ لہر پر قابو پا لیا ہے۔ وزیر اعلیٰ محمود خان کی ہدایت پر محکمہ زراعت، ریلیف ڈپارٹمنٹ، پاک آرمی اور ضلع انتظامیہ پر مشتمل ٹیمیں جو مسلسل لوکسٹ کے خاتمے کے لیے مصروف عمل ہے، انہوں نے حالیہ لہر کو کنٹرول کر لیا ہے۔ صوبے کے 15 اضلاع میں ٹڈی دل کا مسئلہ تھا، لیکن گزشتہ 10 دن کے دوران کسی بھی ضلع میں ٹڈی دل کا حملہ نہیں ہوا۔ پی ڈی ایم اے، محکمہ زراعت اور دیگر متعلقہ محکمے صورتحال کو مسلسل مانیٹر کر رہے ہیں، اور یہ تمام ادارے، ان کے ساتھ جو ہمارے فیلڈ فارمیشنز ہیں، ضلع انتظامیہ ہے، ان کی کارکردگی قابل تحسین ہے۔ ہم ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ اس وبا سے بھی جس طرح خیبر پختونخوا کی عوام ہر مشکل کا، ہر چیلنج کا ڈٹ کر مقابلہ کرتی ہے، ہم خواہ وہ کرونا ہو، خواہ وہ لوکسٹ ہو، یا اور جو ہمارے معاشی مسائل ہیں، سماجی مسائل ہیں، ہم ان پر بہت جلد قابو پا لیں گے۔ اور خیبر پختونخوا کی عوام ایک ریزیلینٹ قوم ہے، ہماری عوام ہر مشکل کا جافشانی سے مقابلہ کرتی ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔